ایک ایسا شخص جو پیدا تو برطانیہ میں ہوا لیکن اس کی روح عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بستی تھی۔ ایک ایسا جاسوس جس نے ایک دم پر پہلے جنگ عظیم کا رخ موڑ دیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی جو صدیوں سے قائم تھی۔ لوگ اسے لارنس آف عربیہ کہتے تھے، لیکن کیا وہ واقعی عربوں کا ہمدرد تھا یا برطانوی سلطنت کا ایک مورا؟ آج کی ویڈیو میں ہم تھامس ایڈورڈ کی وہ کہانی سنائیں گے جو تاریخ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہے۔ السلام علیکم دوست، میرا نام بلال ہے اور آج ہم بات کریں گے 20ویں صدی کے سب سے پراسرار آرکیالوجسٹ کی۔ لارنس ایک برطانوی ماہر عصر قدیمہ لارنس اس کی شخصیت کو وہاں کی ثقافت پر مکمل عبور حاصل تھا، لیکن جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تو برطانوی فوج کو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو عربوں کے بیچ جا کر انہیں عثمانیوں کے خلاف کھڑا کر سکے، اور وہ تھا لارنس آف عربیہ۔ جی ہاں، وہی لارنس جس کی کہانی ہم کتابوں اور مشہور زمانہ ہسٹورین سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہی لارنس جس نے عربوں کو پہلی دفعہ دھوکہ دیا، وہی لارنس جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں عربوں نہیں بلکہ اب پوری کی پوری مسلم امہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ وہی لارنس ہے جس نے اسرائیل کی پیدا ہونے پر اپنا شراکت دار ہونے کا احساس دلایا۔ یہ وہی لارنس ہے جس نے مسلمانوں کو بانٹ دیا تھا۔ یہ وہی لارنس ہے جس نے پہلی جنگ عظیم کی بنیاد ڈال دی تھی۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کے مشن کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ لارنس کو قاہرہ بھیجا گیا تاکہ وہ عربیوں کی بغاوت مکہ سے بیٹے امیر فیصل سے ہوئی۔ لارنس نے محسوس کیا کہ عربوں کو جدید جنگی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس نے برطانوی اتار کر عربی لباس جبہ اور دستار پہن لیا۔ اس نے عربوں کے ساتھ مل کر ریلوے لائن سرائی، سپلائی لائن کاٹی اور گوریلا جنگ کے ذریعے ترک فوج کو ناکو چنت چمکایا۔ یہ بھولیے گا نہیں کہ اس کے اندر جو ترک بتائے جا رہے ہیں یہ وہی ترک ہیں جنہوں نے عربوں کی مدد کی تھی۔ یہ وہی ترک ہیں جنہوں نے عربوں کو ترقی یافتہ کیا تھا۔ یہ وہی ترک ہیں جنہوں نے حجاز ریلوے قائم کی تھی، لیکن پھر بھی وہی ترک اب وہی عرب اب انہی ترکوں کے خلاف ہو گئے ہیں جو پہلے کے ہمدرد تھے۔ یا جیسی ہی کہانی ہے جیسے اسرائیل اور فلسطین کی، جیسے پہلے اسرائیل گرا ہوا تھا اور فلسطین نے اسرائیل کی مدد کی، اور پھر جب فلسطین گرا تو اسرائیل نے فلسطین کی مدد نہیں بلکہ اس کو گرانے میں سب سے بڑا شراکت دار بن گیا اور اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہی تاریخ ہے جو کہ ہم نہیں سمجھ پاتے، تبھی تو آپ اس اسٹریٹ اینڈ تھریڈس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی تاریخ کے چھپے ہوئے دھاگے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ دھوکہ اور مایوسی، لیکن اس کی کہانی کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے۔ لارنس نے عربوں سے آزاد ریاست کا وعدہ کیا تھا، لیکن پیش پردہ کی تحت عرب زمینوں کو آپس میں بانٹ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ عربوں نے لارنس کے ساتھ اتحاد کیا، ورنہ آخر عرب اتنی مال و دولت، اتنی فائنینشیل سپورٹ ترکوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کیوں الگ ہوتے؟ عربوں کو صرف اور صرف زمین کی لالچ دی گئی تھی، زمین، ان کا اپنا وطن، حالانکہ وہ تب بھی اپنے وطن میں تھے لیکن صرف ایک آٹومن امپائر کے حصہ تھے۔ بس اسی وجہ سے ان لوگوں کو لارنس کے دھوکے میں آنا پڑا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لارنس اس دھوکے سے توڑ دیا اور جنگ کے بعد اس نے سال لینے سے انکار کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس کی سیک پیوکری معاہدہ لیا تھا، جس کی وجہ سے لارنس ٹوٹ گیا، کیونکہ اس سب میں بات چیت اور عربوں کو قائل کرنا، عربوں کو آٹومن کے خلاف کرنا، سب کچھ لارنس نے کیا تھا۔ لیکن پھر بھی برطانوی حکومت نے اس کے سارے احکامات کو
ہٹا دیا اور اس کو واپسی برطانیہ کو لا دیا، لیکن جب اس کو تمغے اور اعزازات دیے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو کچھ نہیں، بس ایک عزت چاہیے تھی، مگر وہ اس کو اس کے وطن نے نہیں دی۔ اسی لیے تو آخر ہم یہ سب کچھ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جو وطن اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں، تو آخر ہم لوگ یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جو وطن اپنے ہی لوگوں کے ساتھ سچا، مخلص، وفادار نہیں، وہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ آج کے اس دور میں آپ اگر برطانیہ کو امریکہ کنسیڈر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جیسے برطانیہ ہے ویسے ہی امریکہ اب آج کے پریزنٹ ڈیز میں ہے۔ اگر کرنٹ نیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے امریکہ نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ پہ حملہ کیا اور اس کو کیپچر کیا۔ بہرحال اس کا کبھی ہم لوگ جلد ویڈیو بنائیں گے، تو سبسکرائب۔ خیر، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ سارے لائک، شیئر، سبسکرائب ہمیں ایک نیا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔